جاوید عباسی صاحب اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے، یا آپ لوگوں کا استحقاق ہے؟ مجھے اس پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہونی چاہیے اوپن بیلٹنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. ایک کمیٹی آف دا ہول بنی تھی سینٹ آف پاکستان کی، اس میں یہ ڈسکشن آئی تھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب بھی سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں، اعتراضات ہوئی ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی ولاء عمل اختیار کرنا چاہیے. جو کمیٹی آف دا ہول سینٹ کی بنی تھی اس کی ڈسکشن کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ کوئی میکینزم ضرور ہونا چاہیے. جو موجودہ میکینزم ہے اس میں اگر ہمارے الیکشن شفاف نہ ہوئے تو دو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک جو ہمارے ایم پی ایس کے اوپر بات آتی ہے، اور دوسرا جو سینٹ منتخب ہو کے آتی ہے ان کے اوپر آتی ہے. اس پہ تو بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی. کاش یہ اچھا موقع تھا حکومت کے پاس کہ اگر حکومت جو پریزیڈنٹ کے پاس ریفرنس جانے کے بجائے وہ پارلیمان کے پاس آتی ہے. اور پارلیمان میں آپ جانتے ہیں جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے تو اس طرح نہیں آتی کہ اب اکیلے میں آدمی کہے کہ میں اپنی بل بنا کے لے کے جاتا ہوں. رائے پیدا کرنا ایسا نہیں ہوتا. انہیں چاہیے یہ تھا کہ دونوں ہاؤسز کی ایک ہاؤس کی دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بناتے، دونوں ہاؤسز کے پارلیمانی لیڈرز کو بناتے، ان کو یہ ٹاسک دے. جب بھی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح کی بڑی آئی ہے اس میں ضروری یہی ہے کہ دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بنائی جاتی تھی. وہ اس کو سوچتے تھے، وہ اس پہ ڈسکشن کرتے تھے. وہ جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی جب لا فریمر نے کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، ان کی وہ ساری اس وقت کی کانسٹیٹیوشن کی جو کمنٹری ہے وہ بھی باہر نکالتے ہیں، اسٹڈی کرتے تھے، اور پھر اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنا سکتے تھے. ریسنٹ ہمارے پاس ایک مثال ہے نا، صادق سنجرانی صاحب کے اوپر نو کانفیڈنس جب آئی تو 14 لوگ دوپہر کو کھانا کہیں اور کھا رہے تھے، ووٹ جا کے دوسری طرف دوپہر کو نہیں، اسی حال میں وہ تو آپ کھانا بہت پہلے ہوا. اسی حال میں ہم سب کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑے کیے، اور ووٹنگ کے وقت 14 کہیں اور جا کے ووٹ ڈالا. نتیجہ ایسا نکلا کہ آج بھی ہم سب کے لیے کوئی شرمناک بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آج بھی شک کیا جا رہا ہے. میں نے تو سینٹ میں بھی کہا ہے اور میں ان سے آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا وہ کون لوگ تھے، خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کے نام. باقی لوگ تو کم از کم باقی لوگ تو اپنے آپ کو صفائی پیش کر سکتے. اس میں اتنے سینئر لوگ، بڑا فالٹی پروسیس ہے نا. آپ کو اگر سینیٹر منتخب ہونا ہے اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں نام لے سکتا ہوں سینیٹر گلزار صاحب یا سینیٹر وقار صاحب، ان کے متعلق خبریں اخباروں میں چھپ جاتی تھی کہ وہ، یا پشاور کے اندر آپ کے ایم پی ایس 20-25 بکتے تھے تو لکھا جاتا تھا کہ ایک کمرے کے اندر نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ وہ گن کے 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اور ووٹ پورے ہو جاتے ہیں. ایسا ماحول رہا ہے ہمارے دونوں صوبوں کے اوپر. تو بہت زیادہ باتیں نہیں. میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، میں ممبر پروونشل اسمبلی بھی رہا ہوں، ہم نے یہ سارا پروسیس دیکھا ہے. میں یہ بات میں کہتا ہوں، کام اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی، اگر یہ کرنا چاہتے، آج آپ دیکھیں کہ الیکشن میں 1 ہفتے کے اندر شیڈول اناؤنس ہونے والا ہے. 1 ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا. اب کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی طریقہ ہے، ہو تو سکتی تھی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے کیا جو لیڈرز ہے پارلیمنٹری پارٹیز کے وہ سر جوڑتے ہیں، طریقہ کار نکالتے. نہیں، حکومت بٹھاتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی نہیں ہوتی، اور وہ سارے بیٹھتے، وہ سارے ڈسکشن کرتے، ان کے پاس یہ ٹاسک ہوتی، اور اس میں ممکن ہے مہینہ لگتا، مہینہ 2 مہینے لگتے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ نہیں ہونے والا. اور پھر ہمارا اور حکومت اور اس وقت اپوزیشن کا اتنا مسٹرسٹ جب ہو گیا تھا، جب آپس میں کسی چیز پہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، جب ماحول ایسا انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کو تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا مافیاز ہیں، تو آپ نے تو اچھے کام میں ساتھ دینا ہی نہیں ہے. ہم مافیاز ہیں. قاہرہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ایک بات میں کہوں، یہ مافیاز کیوں کہتے ہیں؟ آپ ندیم صاحب جانتے ہیں، اور قاہرہ صاحب بھی بیٹھے، اور علی محمد خان صاحب کو بھی مجھے احترام ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ سوال پوچھتی ہے. وہ اگر پوچھے کہ مہنگائی کیوں ہے، وہ پوچھے کہ بے روزگاری کیوں ہے، وہ پوچھے کہ آج آپ نے کہا تھا کہ لا ریفارمز لے کے آئیں گے، وہ پوچھے جناب یہ آٹا اور چینی اور دوائیوں میں آپ نے کمیشن بنایا ہے جس میں گپلے ہوئے ہیں، اس کا جواب دیجیے. اپوزیشن کا کام، اور ساری دنیا میں اپوزیشن یہ کام پوچھتی ہے. یہ اٹھ کے گالی دیتے ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ کو جیلوں میں بھیجیں گے. بھائی ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے کہ اس ملک میں ہم سارے سٹیک ہولڈر ہیں، جتنی حکومت امپورٹنٹ ہے اتنی اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے.